حج کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ حج، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، لیکن حج، اس میں دو منظر واضح ہیں۔ ایک تو یہ موت کا منظر ہے۔ حج کرنے کے لیے جو حاجی جاتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو موت کی یاد تازہ۔ دوسرا منظر عشق اور محبت کے اظہار کا ہے۔ دوسرا منظر کیا ہے؟ عشق اور محبت کا اظہار، کہ وہ حاجی کے حال سے ایسا ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تفصیل کی حاجت نہیں۔ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کا ہے، ایک نیاز مندی بندگی کا، کہ وہ پاک ذات مالک ہے، خالق ہے، اس تعلق کا مظہر نماز ہے جو سراسر نیاز مندی اور اظہار عبدیت ہے۔ چک جاتا ہے آدمی، اسی لیے تو اس میں ساری چیزیں اسی تعلق کا مظہر ہے، نہایت وقار سکون کے ساتھ، موضوع لباس شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاضری دربار کی ہے کہ وضو اور پاک کپڑوں کے ساتھ نہایت وقار سکون سے اول کانوں پر ہاتھ رکھ کر کے عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ کر کے معروضہ پیش کرے، پھر سر جھکا کر تعظیم کرے، پھر زمین پر ماتھا رگڑ کر کے اپنی نیاز مندی عاجزی کا اظہار کرے اور آقا کی بڑائی کا زبان سے اقرار کرتا رہے، اور کوئی قول فعل اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی کے خلاف نہ ہو۔ تو اس نوع میں سکون اور وقار کی جتنی پابندی کی جائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھاگ کر کے چلنا مکروہ ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے۔ بے ضرورت کھانسنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ ادھر ادھر نظر کرنا مکروہ ہے۔ بے ترتیب یعنی ناموضوع حیث سے کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ ایسے ہی بدن پر کپڑا لٹکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نماز میں بات کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جانے سے جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بے اختیار بے ارادہ بھی ہنس پڑے اس سے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی سکون اور وقار کے خلاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے بندے کا، بندگی کا، اپنے عاجزی اور کمزوری کے اظہار کا، وہ نماز میں کیا ہے۔ اور ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، وہ ہے محبت اور عشق کا تعلق، سمجھ رہے ہیں کہ بندے کو اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا تعلق عشق اور محبت کا ہے کہ وہ مربی ہے، وہ منعم ہے، وہ محسن ہے، جمال و کمال کے جتنے سارے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ وہ متصف ہے۔ ادھر ہر آدمی میں فطری طور پر عشق اور محبت کا مادہ موجود ہے نا۔ محبت کس کے اندر نہیں؟ ہر ایک بھی محبت کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اسی تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر باہر سے منہ موڑ کر کے کوچہ یار کی طرف جانا ہے، اور جنگلوں گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا ہے، کہ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس طرح حج میں نکلتے ہیں۔ اور یہ ساری وحشت اشتیاق کیوں ہے، یہ اضطراب، یہ بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کے در پر عاشقوں کے اجتماع کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ قریب آ گیا ہے۔ محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، حج کا سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے، عشق میں مصیبتیں ایک لازمی چیز ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کرے ہر حاجی کو یہ یاد رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میرے کو ملے۔ تو اب محبت پانے کے لیے آدمی کو قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ اس لیے حاجی لوگ پہلے سمجھ جائیں کہ مصیبتیں تو آئیں گی، کتنا بھی سہولت ہو، حج کے 5-6 دن میں کیا سفر میں بہت سارے مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، آ کر کے بیان کرنے نہیں، تبھی کوئی بھی حج کچھ جائے گا نہیں بات، لیکن یہ ہے کہ ذہن بنانا پڑے گا، ورنہ کیا کیا کرتے معلوم ہوتا۔ کل ایک بوڑھے صاحب کو کہتے وہاں کھانا مینا لے بولے یہ گلاٹا کرتے،
نہیں بھائی پانی پیے تو بھی زندہ رہ سکتے نا، کھانا کیا ہے، اب آج نہیں رہا تو شام میں ملے گا، شام میں نہیں تو صبح میں ملے گا، نہیں کھانا کیوں نہیں دیا، کھانا اب کھانے کے لیے لڑائی ہوتا ہے، ایسے سب مرحلات ہے۔ زیادہ تر بوڑھے لوگوں کو زیادہ چڑچڑاپن آنا ہے، بوڑھے لوگوں کو کنٹرول ذرا کم رہتا ہے، جوانہ کچھ آج کل آئے، بوڑھوں کو زیادہ۔ تو مجھے پوچھو نا کبھی تو بڈھے ہو گئے کہ بھائی جو ایکسپیرئنس ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں، بوڑھے لوگ چڑچڑاپن جلدی ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مصیبتیں ایک لازمی چیز ہے عشق میں، جب عشق کے لمبا سفر ہے عشق کا، تو راستے کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبے کے ماتحت ہونا ضروری ہے، اور اس فریفتگی سے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ مصیبتیں الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورا مظہر ہے کہ نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ بدن پر کرتا ہے، فقیرانہ صورت، نہ خوشبو نہ زینت، ایک مجنونانہ حیت، جیسے ایک مجنون کی حالت ہوتی ہے بالکل ویسے ہی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے ہی یہ حالت شروع ہو جاتی، اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر ہی سے احرام باندھ کر کے جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور اس قسم کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پروردہ لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے کہ اس میں مشقت ہوگی۔ البتہ جب کوہ یار کے قریب پہنچے تو اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اس کے کوچہ میں اسی حال سے داخل ہونا ہے کہ سر پر بال بکھرے ہوئے ہوں، لباس میں مجنونانہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقوں کی سی صورت ہو۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں ظاہر فرمایا، الحاج الشعث الطفل، کہ حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے، یعنی کہ راستے میں کچھ گرد و غبار بھی بےتابی شوق میں بدن پر پڑا ہو، اسی حالت کو اللہ تعالیٰ خود بھی تفاخر کے طور پر فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی قد جاونی قد جاؤنی شعثا غبرا، کہ میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب جنگلوں پہاڑوں کی خاک چھانتا ہوا روتا پیٹتا وہاں پہنچا ہے تو یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور جتنے اثرات اس کے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شوق اور بےتابی کا اظہار ہوگا۔ پھر اسی حالت میں مستانہ وار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ نعرہ لگاتا ہوا روتا چلاتا ہوا نالا فریاد کرتا ہوا پہنچتا ہے اسی کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد الحج والسج میں ارشاد فرمایا کہ حج کا کمال خوب چلانا ہے، خوب چلانا ہے، یعنی خوب لبیک پڑھتے رہنا ہے اور قربانی کا خون بہانا ہے۔ بہت ساری حدیث میں مردوں کے لیے مردوں کے لیے لبیک آواز سے پڑھنے کی ترغیب ہے کہ مرد حضرات تلبیہ آواز سے پڑھیں، عورتیں تھوڑا آہستہ پڑھیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کروں کہ لبیک پکار کر کہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نالا فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، اسی بے چینی اضطراب نالا اور فریاد کے ساتھ آخر وہ محبوب کے شہر تک پہنچ جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے استاد، اپنے مرشد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم شعر پڑھتے ہوئے سنا، لیکن جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں تشریف فرما تھے تو میں نے بہت عجیب انداز سے یہ شعر پڑھتے سنا، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ایک دل کھویا ہوا جس کے دل میں واقعی زخم محبت ہو، جب محبوب کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اور وہ کیا سوچتا ہے، یہ چیزیں الفاظ سے تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو حرکتیں کرتا ہے وہ کسی ضابطے اور آئین کے پابند نہیں ہے، کہیں محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کہیں اس کے در و دیوار اور چوکھٹ کو چومتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، پیشانی اور سر رگڑتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے بوسے سے ہے، جس کو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا بوسہ گویا دست بوسی ہے،
آقا کریم کی اور انتہائی لطف و کرم ہے اس مالک کا جس نے یہ سعادت خاک کے پتلوں کو عطا فرمائی۔ عاشقوں کے نزدیک محبوب کے گھر کو، در و دیوار کو چومنا، اس کے عتبہ بوسی، قدم بوسی، دست بوسی وغیرہ عشق کے ایسے لوازمات میں سے ہیں۔ شاید ہی کوئی دل کھویا ہوا شاعر ایسا ہو جس نے کسی نہ کسی عنوان سے اس کو اہم مقصد نہ بنایا ہو۔ امر علی الدیاری دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا، کہ میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ ایک زمانے میں لیلا سے محبت کرنے والا مجنوں ایسا کیا تھا، چکر لگا رہا ہے گھر کا، کیوں بھائی؟ گھر میں میری لیلا رہتی ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا کبھی اس دیوار۔ تصور کیا؟ اپنے محبوب لیلا کا تصور کرتے، اس کے گھر کے دیوار کا بھی کیا کر رہا ہے؟ چوما، بلکہ اس کتے کے پیر کو بھی چوم رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتا میرے لیلا کے گھر کو جانے کی گلی میں کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے، اور اس چلتے ہوئے ہو سکتا ہے میری محبوب بھی اس راستے سے چلی ہو اور اس کے اوپر اس نے بھی قدم رکھا ہو۔ اتنی محبت، سمجھ رہے؟ یہ تو ایک مثال ہے کہ حاجی بھی عشق اور محبت میں، اللہ کے عشق اور محبت میں اس کے گھر کا کیا کرتا ہے؟ چکر لگاتا ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنے لب مبارک رکھے، ایسا ہونٹ آپ نے رکھا اور بہت دیر تک رکھے رہے اور آنسو جاری تھے، سمجھ رہے؟ حجر اسود پر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں حجر اسود کے بعد۔ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، بھیڑ زیادہ رہتی ہے، کوئی بات نہیں، دور سے استلام کرنے پر بھی وہ ثواب ملتا ہے حجر اسود کے بعد۔ کعبہ شریف کے پردے سے لپٹنا چمٹنا بھی اسی عاشقانہ شان کا ایک خاص مظہر ہے۔ محبوب کے دامن سے چمٹنا بھی عشق کے مظاہر میں سے ایک مخصوص مظہر ہے۔ ملتزم، جو کہ کعبہ شریف کی دیوار کا ایک خاص حصہ ہے، بہت ہی برکت کی جگہ ہے، اس جگہ خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس سے چمٹ رہے تھے اور اپنے چہرے کو اس سے لگا رہے تھے، سمجھ رہے؟ ملتزم بولتے ہیں اس کو۔ حجر اسود اور کیا بولتے ہیں، دروازہ جو ہے نا کعبہ کا، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس میں جو دیوار، اس سے چمٹنا، وہاں پر دعا مانگنا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور بہت سارے علماء کا، اولیاء، بڑے بڑے اللہ والوں کا تجربہ ہے، میں نے یہاں دعا جو مانگے وہ دعا قبول ہوئی۔ اس لیے اس جگہ اگر کسی کو موقع ملے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، تو بہت ہی خوش نصیب ہے۔ وہاں دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنا ہے توجہ ہونا، بہت افسوس ہے، بہت کم لوگوں کو توجہ رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ وہاں دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ دعا مانگنے میں پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ کتابیں لے کر کے پڑھتے جاتے رہتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا کیا مطلب وہ خود کو بھی معلوم نہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ اپنی زبان میں ایک توجہ کے ساتھ آدمی اللہ سے لو لگائے، دعا مانگے، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو دل سے جو دعا مانگی جاتا ہے، زبان سے خالی پڑھا جا رہا ہے، اس کا کنیکشن دل کا اللہ سے نہیں ہے، تو پھر ویسی دعا کا کوئی اثر بھی نہیں ہے نا۔ اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کیسی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی، یہ دعا پڑھنا ہوا، دعا مانگنا نہیں ہوا۔ دعا مانگنے میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو جو ویسی دعا جلدی قبول ہو۔ اور طواف کے ٹائم پہ زیادہ حاجی لوگ جو ہے نا، دعا پڑھنے سے زیادہ، معاف کرنا، دعا مانگنے سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ پڑھ لے، ادھر ادھر دیکھ لے، پوری توجہ کے ساتھ آدمی وہ کیسا مقام، کیسا جگہ، اللہ تعالیٰ نصیب، بہت بڑی نصیب کی بات، قسمت کی بات۔ خیر، حج کا ایک مظہر کیا ہے؟ عشق اور محبت کا۔ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، پہلی فرصت میں حج کی تیاری کرنے، اس کے لیے اسباب، سہولتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔